بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح ذہن نشین کریں تاکہ اس مجلس میں اور بقیہ مجلسوں میں بیٹھنے کا پورا نفع ملے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی شروع مجلس سے لے کر اخیر تک رہے تاکہ پورا سنے، پورا سمجھے۔ جب پورا سنے گا، پورا سمجھے گا تو ہی عمل پورا کر سکے گا۔ ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سنیں، اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آپ نیچے نہیں دیکھنا، آنکھیں بند نہیں کرنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، یہ سب سونے کی نیت ہوتی ہے۔ بلکہ جس طرح میں آپ لوگوں کو دیکھ کر بات کر رہا ہوں، آپ لوگ میری طرف ہی دیکھتے رہنا، تو انشاءاللہ نیند نہیں آئے گی۔ پھر بھی اگر آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر نیند کو دور کریں تاکہ مجلس کی پوری خیر آدمی کو ملے۔ تیسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سنیں کہ جسم بھی یہاں ہے، جو دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ کانوں کے راستے سے بات دل تک پہنچ جائے۔ جو بات دل تک پہنچے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح کرے گی۔ معلومات سے زندگی نہیں بنتی ہے، جو بات دل تک پہنچتی ہے وہ زندگی کے رخ کو صحیح کر دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ عمل کی نیت سے بات کو سنیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے داد و دہیش کا جو نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ اگر آپ نے سننے کی نیت کیا ہے تو سننے کا نفع ملے گا، اور عمل کی نیت کی ہے تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے، اور ہر حال میں عمل کرا دیں گے، اور عمل ہی سے زندگی بنتی ہے، باتوں سے زندگی نہیں بنتی۔ تو عمل کی جو توفیق ملے گی ہر حال میں، ماحول سازگار ہو ناسازگار ہو، حالات مناسب ہو نامناسب ہو، جی چاہے نہ چاہے، ہر حال میں عمل کی جو توفیق ملے گی وہ عمل کی نیت پر ملے گی۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا، اسی کے ساتھ میں اچھی طرح سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، عمل کرنے کی نیت کرتے ہوئے بات کو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا۔ کہاں تک پہنچائیں گے؟ کہ پورے عالم میں پہنچائیں گے اور ساری انسانیت تک پہنچائیں گے۔ اب پورے عالم اور ساری انسانیت بات پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے اور کئی کروڑ انسان ہیں دنیا میں، تو سب تک رسائی کا کیا راستہ ہے؟ کہ پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جہاں تک جا سکتے ہیں اور جتنوں تک جا سکتے ہیں جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کے پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والا بہترین عملہ اور آدمی تیار کرنا۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے، اچھی طرح کرتے ہوئے کرنے والے آدمی بنانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم ہے اور ساری انسانیت ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے۔ اتنا بڑا کام آپ کے ذمہ، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ اتنا بڑا کام آپ کو 23 سال میں کر کے ہمارے پاس واپس آنا ہے۔ تو اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے محنت کا کیا راستہ لیا؟ آپ نے محنت کا راستہ یہ لیا کہ اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے انتھک محنت کیا، اپنے آپ کو تھکا دیا، بھلا دیا، مٹا دیا، اور مٹاتے ہوئے آپ نے صرف حجاز میں کام کیا۔ آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے اور پورا عالم آپ کی محنت کا میدان ہے۔ تو پورے کام پر قابو پانے کے لیے انتھک محنت کرتے ہوئے آپ نے سوالات صحابہ کا عملہ بنایا 23 سال میں۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے، کام کے لیے پوری طاقت لگاتے ہوئے بہترین عملہ بنا کر کے مرنا۔
تو سوالات صحابہ ایسے بنائے جو آپ کی زندگی کا آئینہ تھے. اسی لیے صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے. فرمایا صحابہ کون ہیں؟ فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکام باللیل، یہ صحابہ ہے. فرمایا دین کے شہ سوار ہیں، گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہے اور اللہ کی کیا شانیں ہیں، یہ سمجھانے کے لیے دین کے اندر میں شہ سوار ہے. اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. فرمایا راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اخیر میں راتوں میں استغفار کرتے ہیں تھکنے مٹنے کے بعد کہ اللہ کام کا تو حق ادا نہیں ہوا. یہ صحابہ کی شان بتلائی. فرمایا دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں. یہ سارے صحابہ کی شانیں بتائی ان 2 جملوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی وہ صحابہ میں منتقل ہوئی. اسی لیے آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے تھا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا. تو دین کا اکثر حصہ دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا اور رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں آہوزاری میں گزرتا تھا. یہاں تک کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا. یہ آپ کا دین ہے، یہ آپ کی رات ہے، اور یہی دونوں چیزیں آپ کے عملے میں منتقل ہو گئی. اس لیے میرے دوستو کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے، اچھی طرح کرتے ہوئے، اچھی طرح کرنے والے آدمی بنا کر کے مرنا تاکہ اطمینان سے جی بھی سکے، اطمینان سے مر بھی سکے. اگر عملہ ہی نہیں بنا ہمارے ہاتھوں، ہماری مسجدوں میں، حلقوں میں، شہر میں، ملک میں، تو نہ اطمینان سے جی سکتے ہیں نہ اطمینان سے مر سکتے ہیں. جب باپ اس کی اولاد زندگی میں اس کے کام کو سنبھال لیتی ہے تو اطمینان سے جی بھی لیتا ہے، اطمینان سے مر بھی جاتا ہے. اور اگر اولاد کام کو نہ سنبھالے تو اس کے لیے اطمینان سے جینا بھی مشکل ہے، اطمینان سے مرنا بھی مشکل ہے. کہ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر پوری بات کو سننا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ان بنیادوں پر قابو پانا ہے اور کیسے پانا ہے، کہ اللہ کی مدد سے پانا ہے اور سچے ارادے سے پانا ہے. اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا راستہ سچا ارادہ ہے. اللہ کی طرف سے جو فیضان ہوگا وہ آدمی کے ارادے پر ہوگا. آدمی نے کام کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تو اللہ کی تائید ساتھ ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کام کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے اللہ اپنے خزانے سے دیتے رہیں گے. شرط یہ ہے کہ ارادے میں سچائی ہو. صحابہ سے کام لینے کی بنیاد ان کی سچائی ہے. قرآن میں صحابہ کو اللہ نے سچا کہا ہے جگہ جگہ، اور سارے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ یہ سچوں کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور ان سچوں کے ساتھ رہو. اور ان سچوں میں 2 جماعتیں ہیں، ایک مہاجرین کی ہے اور ایک انصار کی ہے. دونوں سچی جماعتیں ہیں. اور قیامت تک ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ مہاجر اور انصار کے پیچھے پیچھے چلو. جو اخلاص کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو یہ بنیادیں ہیں ہمارے کام کی، اس کو سامنے رکھ کر مجلس میں ہم کو بیٹھنا ہے. اللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے آسان فرما دے. میرے دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جان اور مال کا سرمایہ عطا فرمایا ہے. جان اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، جتنے وقت کے لیے بھی ملی ہے. کوئی اپنی مرضی سے آ نہیں سکتا، کوئی اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مال دیا ہے. مال کا تعلق عقل سے نہیں ہے اور مال کا تعلق محنت سے بھی نہیں ہے.
کہ یہ عقل والا ہے اس کے لیے مالدار ہے، یا یہ بہت محنت کر رہا ہے اس کے لیے مالدار ہے، بلکہ مال کا تعلق بھی اللہ ہی کی تقسیم سے ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے، تو اپنے علم اور حکمت سے خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس کے لیے زیادہ مناسب ہے، کس کے لیے کم مناسب ہے، اس لیے کہ کسی کا دین کم کے ساتھ اٹکا رہتا ہے اور کسی کا دین زیادہ کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، اگر اس کا مال ہاتھ سے نکل جائے تو کافر ہو جائے، اور کسی کے مال کم کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے، اگر زیادہ مل جائے تو سرکش بن جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف جا رہے تھے سفر میں، ایک آدمی کو دیکھا وہ مٹی کے اندر میں دبا ہوا ہے، اس کے بعد پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اپنے بدن کو چھپانے کے لیے مٹی میں دبا ہوا ہے، تو کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کی برکت سے مال دینا شروع کیا اور بہت بڑا مالدار بن گیا۔ پھر کسی وقت جا رہے تھے تو دیکھا ایک بہت بڑی بھیڑ ہے اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے اندر۔ پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک آدمی ہے، اس نے شراب بھی پی ہے، زنا بھی کیا ہے اور قتل بھی کیا ہے، اس کی سزا میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کون ہے وہ؟ فرمایا وہ غریب ہے کہ جس غریب کو اللہ نے غریب رکھا تھا اور دعا سے مالدار مال مل گیا تو اس میں سرکشی پیدا ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ اپنے علم و حکمت سے کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ بچہ جب ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے اور اس پر 4 مہینے گزر جاتے ہیں اور اس کا جسم تیار ہو جاتا ہے 4 مہینے میں، ابھی مردہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو آ کر اس پہ روح ڈالتا ہے، تو اب اس رحم کے اندر میں حرکت شروع ہوتی ہے، جان شروع ہوتی ہے۔ دوسرا کام فرشتہ یہ کرتا ہے کہ اس کی عمر لکھ دیتا ہے کہ یہ کتنا سال، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے سیکنڈ دنیا میں رہے گا۔ جو اجل اللہ نے لکھ دی ہے، دنیا کے سارے انسان اپنے تمام ہتھیاروں کے ساتھ میں اس کو وقت سے پہلے مارنا چاہے تو مار نہیں سکتے۔ اللہ کی حفاظت کا نظام ہر انسان کے پیچھے چلتا ہے، اس کو اپنے اجل تک پہنچنا ہے، اور دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر چند سیکنڈ اس کی زندگی کا بڑھانا چاہے تو بڑھا نہیں سکتے۔ جو اللہ نے طے کیا اتنا ہی سانس اس کو دنیا میں پورا کرنا ہے۔ اور تیسرا کام فرشتہ یہ کرتا ہے کہ اس کی روزی لکھ دیتا ہے، یہ کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، اس کی ساری روزی ضروریات لکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، فرمایا ہرگز ہرگز آدمی کو موت نہیں آ سکتی ہے جب تک اپنی مقدر کی روزی کھا نہ لے۔ جتنا جس کے مقدر کا لکھا ہے ہر حال میں اسے کھانا ہے، اسے پینا ہے۔ اسی لیے جب ملک الموت کسی کی روح لینے کے لیے آتے ہیں تو گھر والے روتے ہیں اس کی موت پر، تو ملک الموت کہتے ہیں تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے اس کی مقدر کا کچھ بھی کم نہیں کیا، یہ زندگی کا اپنا آخری سانس پورا کر چکا ہے اور اپنے مقدر کا آخری دانہ اور آخری پانی کا قطرہ یہ پی چکا ہے۔ اس بڑی دنیا میں اس کے مقدر کا ایک دانہ بھی نہیں ہے، ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے تم اس پر ہونے کے بجائے اپنی خیر مناؤ، جب تک تم ہو مجھے تو بار بار تمہارے یہاں آنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی جان مال دیا ہے جس کو، یہ دونوں چیزیں آخرت بنانے کے لیے دیا ہے۔ اس کو پکنک منانے کے لیے اور خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، آخرت بنانے کے لیے دیا ہے۔ یہ 2 سامان ہیں آخرت بنانے کے، کہ جان لگے اور مال لگے۔ اب آخرت کیسے بنے گی؟ فرمایا آخرت جو بنے گی وہ جان اور مال کو حکموں پر لگانے کے راستے سے بنے گی۔ اور آخرت کیسے اجڑے گی؟ فرمایا جان مال کو خواہشات پر لگانے کے راستے سے آخرت اجڑے گی، اور جس کی آخرت بنے گی یقینی طور پر اس کی دنیا بنے گی، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کا سایہ ہے،
جب آخرت کسی کی بننا شروع ہوگی حکموں کے راستے سے تو اس کے اثرات دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ اس کی دنیاوی زندگی کو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی بنا دیں گے۔ وسائل کم ہو زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پاکیزہ زندگی میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں اطمینان، چین اور سکون دیں گے، آپس میں محبتیں دیں گے، جو روزی مقدر کی ہے وہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے۔ دنیا حالات کا گھر ہے، کبھی مسئلہ آ جائے گا تو دعا کے راستے سے حل ہو جائے گا، دعا کی قبولیت دے دیں گے۔ زندگی ایسی صاف ستھری دیں گے کہ ہر آدمی دیکھ کر رش کرے کہ یہ زندگی مجھے ملنی چاہیے۔ آخرت بنے گی تو اس کا اثر یہ ہوگا جس کو اللہ نے قرآن پاک میں حیات طیبہ کا نام دیا ہے۔ اور اگر کسی کی آخرت اجڑی خواہشات پر چلنے کے راستے سے تو اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوں گے، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ زندگی معیشتاً ڈنکا کی شکل میں بنے گی۔ قرآن میں دو باتیں بتائی اللہ نے، ایک حیات طیبہ بتائی، دوسرا معیشتاً ڈنکا بتایا کہ جو بے دینی کے راہ پر خواہشات کے راستے پر چلے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور پریشان کن کر دیں گے کہ وسائل بہت ہوں گے اور وسائل کی خوب فراوانی ہوگی، لیکن زندگی اتنی تنگ ہوگی کہ جینے کے بجائے مرنے کو پسند کرے گا۔ آپ یہ بتاؤ دنیا میں خودکشی بھوکے لوگ کرتے ہیں کہ مالدار لوگ کرتے ہیں؟ جن کے پاس وسائل کی فراوانی ہے وہ خودکشی کرتے ہیں، اس لیے کہ وسائل کی فراوانی میں آخرت کے اجڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کی دنیا کو اجاڑ کر کے رکھ دیا۔ اس لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جیے اور بغاوت کے ساتھ جیے اور اس کی زندگی اطمینان اور چین اور سکون والی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتی، یاد رکھو یہ بات۔ ایک ملک کا باغی اپنے ملک میں امن کے ساتھ رہ سکتا ہے تو اللہ کا بنایا ہوا آسمان ہے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، اللہ کا دیا ہوا پانی ہے، اللہ کا دیا ہوا کھانا ہے، اس کے بعد اللہ سے بغاوت کرے تو کبھی اطمینان اور سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے، کتنی بھی وسائل کی فراوانی ہو۔ اس لیے میرے دوستو یہ بنیادی بات سمجھنی ہے کہ جان مال جس کو جتنی ملی ہے وہ آخرت بنانے کے لیے ملی ہے، اور آخرت کے بننے کے راستے سے یقینی طور پر دنیا بنے گی، اس یقین کے ساتھ دنیا میں جینا ہے ہم کو۔ اللہ کی طرف سے وعدے ہیں پکے ٹکے زندگی بنانے کے۔ تو آخرت کے بننے کا راستہ کیا ہے؟ تو آخرت کے بننے کا راستہ یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اور ایک پیسے سے لے کر لاکھوں اربوں خربوں تک کمانے اور خرچ کرنے کا نظام حکموں پر آ جائے اور خواہشات سے نکل جائے۔ اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ خواہشات والا راستہ ہے، جی چاہی والا راستہ، اور ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے۔ حکموں والا راستہ یہ نبیوں کا راستہ ہے۔ نبی اللہ کی طرف سے احکامات لے کر آتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، دو لائن کے احکامات آتے ہیں، کرنے اور بچنے کے لائن کے۔ تو حکموں والا راستہ یہ نبیوں والا راستہ ہے، اور خواہشات والا راستہ فرعون کا، شداد کا اور حامان کا راستہ ہے۔ ان سب کا مقصد خواہشات کی، راستے الگ الگ لیے، کسی نے ملک کا لیا، کسی نے مال کا لیا، کسی نے تجارت کا لیا، کسی نے باغات کا لیے، راستے الگ لیے، لیکن سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ خواہش پوری ہو جائے، کھانے کے لائن کی، پہننے کے لائن کی، رہنے کے لائن کی، سواریوں کے لائن کی، عورتوں کے لائن کی، خواہشات پوری ہو جائے۔ یہی بنیادیں ہیں جن کو آدمی خواہش بنا کر اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ تو فرعون اور شداد اور حامان کا راستہ خواہشات کا راستہ ہے، اور حکموں والا راستہ جو ہے یہ نبیوں والا راستہ ہے۔ اس لیے آخرت جو بنے گی اور دنیا جو بنے گی وہ جان مال کو حکموں پر لگانے کے راستے سے بنے گی۔ اسی لیے اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں وہ ان دونوں چیزوں کی طرف آتے ہیں، اور دو لائن کے احکامات ہیں، اس لیے کہ دو لائن کی ذمہ داری ہے ہر ایمان والے کی۔ ایک ذمہ داری ہے عبادت کی، دوسری ذمہ داری ہے دعوت کی۔ اپنی ذاتی زندگی بنانے کی ایک دعوت ہے، ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنا کر کے ہمارے پاس آئے،
کسی کا دین کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دوسرا، ذاتی زندگی کو دینداری بناتے ہوئے اس دینداری کو دنیا میں عام کرنے کے لیے گھر سے لے کر عالم کو اپنی محنت کا میدان بناوے اور اپنے بس کی کوشش کرے۔ کیا کوشش کرے؟ بس کی۔ ہمارے دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کرو مرو، کرو یا مرو، جیسے دنیا میں ہے کہ کرو یا مرو۔ ہمارے دین کا مزاج ہے جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا کرو۔ اس کے لیے کوئی بھی حکم طاقت سے زیادہ کا اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ جو حکم جس کی طرف متوجہ ہے اس لیے ہے کہ اس کے بس میں ہے، اسی لیے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ فرمایا کسی آدمی کو بھی اللہ نے اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بنایا ہی نہیں۔ یہ دو ذمہ داری ہر ایمان والے کی، ایک ذمہ داری عبادت ہے، دوسری ذمہ داری دعوت ہے۔ اللہ کے جو احکامات آتے ہیں ان دونوں جان مال ہی کی طرف سے آتے ہیں، دونوں لائن کے احکامات۔ دعوت کے لائن کے جہاں پر بھی احکامات قرآن حدیث میں دیے گئے وہاں پر یہی کیا گیا کہ اپنے دین جان مال سے اللہ کے دین کا کام کرو۔ ہر جگہ یہی فرمایا، کیا لگاؤ؟ اپنی جان لگاؤ، اپنا مال لگاؤ۔ اس لیے کہ ایک آدمی جان لگا رہا ہے، دوسرا مال لگا رہا ہے تو یہ ادھورا کام ہوگا۔ مال لگانے والے میں عجب پیدا ہو سکتا ہے کہ دین کا کام تو میری محنت پیسے سے چلتا ہے، اور جان لگانے والے میں حرص اور لالچ پیدا ہو سکتی ہے۔ اور جب اپنی جان مال لگائے گا تو اخلاص حاصل کرنے کا یہ راستہ ہے، اپنی جان مال لگانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان مال سے اللہ کے دین کا کام کرنے کا حکم دیا کہ ہر آدمی اپنی جان لگائے، اپنا مال لگائے۔ کتنا لگائے گا؟ جتنا بس میں اتنا لگاؤ۔ آپ 100 لگا سکتے ہو 100 لگاؤ، لیکن اپنا لگاؤ۔ 1000 لگا سکتے ہو 1000 لگاؤ، اپنا لگاؤ۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیدل چل کر کام کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں، پیدل چل کر کام کرو۔ اس کام کا تھوڑا بھی زیادہ ہے اور زیادہ بھی کم ہے۔ تبوک کے موقع پر ایک صحابی رات بھر باغ میں پانی پلا کر کے تھوڑی سی کھجور لے کر آئے، کچھ گھر والوں کو دیا، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کھجور تو یہ جو ڈھیر پڑا ہے جس پہ 600 من کھجوریں دینے والے لوگ ہیں، فرمایا اس پر ڈال دو، اس کی برکت سے سب کی کھجور قبول ہو جائے گی۔ اللہ کی اتنی قدر ہے، تھوڑی کی بھی، اور بڑی زیادہ کی بھی قدر ہے، تھوڑی کی بھی قدر ہے۔ زیادہ صدیق کو نے دیا تو اللہ نے ان کو سب سے بڑا متقی بنایا۔ سب سے زیادہ لگانے والے ابو بکر ہے نبیوں کے بعد میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں اتقا کہا کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کا احسان کا بدلہ تو اللہ دے۔ اس لیے میرے دوستو، جتنا لگا سکتا ہے اپنا لگائے، اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ہر آدمی جانتا ہے میں کتنا لگا سکتا ہوں، اور کتنا لگا سکتا ہوں اور نہیں لگاتا وہ بھی جانتا ہے۔ ہر آدمی اپنی ذات، صاحب البیت ادری بما فیہ، عربی کا مقولہ ہے، گھر کا مالک جانتا ہے گھر میں کیا ہے۔ ہر آدمی کو معلوم ہے میں کتنا کر سکتا ہوں اور کتنا کر رہا ہوں، اور اتنا کر سکنے کے باوجود نہیں کر رہا وہ بھی معلوم ہے۔ تو ہر آدمی سے مطالبہ ہے کہ جتنا کر سکتا ہے اس میں بخل نہ کرے، لیکن اپنی جان لگائے، اپنا مال لگائے۔ ایسا ہی اللہ کی طرف سے دوسری ذمہ داری عبادت کی ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہمارے ذمے اللہ کی بندگی ہے۔ فرمایا زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی گزر گئی بغیر بندگی کے اور بغیر اطاعت کے اور بغیر عبادت کے، تو قیامت کے دن آدمی اللہ سے آنکھ نہیں ملا سکتا شرم کے مارے، اس لیے کہ زندگی اللہ نے عبادت کے لیے دی ہے۔ تو عبادت کے لائن کے جو احکامات ہیں وہ بھی جان اور مال ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب عبادت میں ایمان کے بعد میں نماز روزہ ہے کہ بھئی نماز روزے کا تعلق کس سے ہے؟ کیا لگتا ہے اس میں؟ جان لگتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ کا تعلق کس سے ہے؟ مال سے۔ اور حج کا تعلق جان مال دونوں سے ہے۔ یہی ارکان اسلام ہیں، بنیادیں ہیں جو ہمارے دین کی ایمان کے بعد میں، ان کا تعلق جان اور مال ہی سے ہے۔
کہ نماز اور روزے میں جان لگتی ہے، زکوٰۃ میں مال لگتا ہے، اور حج میں جان مال دونوں لگتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو احکامات عبادت اور دعوت کے لائن کے آتے ہیں وہ جان اور مال ہی کی طرف آتے ہیں، اور اسی کی پوچھ ہے۔ قیامت کے دن حدیث کے پاک میں آتا ہے لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، فرمایا قیامت کے دن جو ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سر پر ہوگا، زمین کامنے کی ہوگی، اور انسانوں کے بدن سے پسینے نکلے ہوں گے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناک تک، کوئی گلے تک، کوئی پورا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، بیجے پگھل کر ناک کے راستے سے نکلے ہوں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ ایسا سخت دن میں فرمایا آدمی کے قدم حساب کی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہیں جب تک یہ 5 باتوں کا جواب نہ دے دے، اور فرمایا لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، اللہ براہ راست ہر ایک سے پوچھیں گے، اور جو سوالات ہیں ان 2 چیزوں سے متعلق ہے۔ پہلے 2 سوال جان سے متعلق ہے کہ ہم نے زندگی جی تھی، اس کو کہاں لگائے گا، حکموں پر لگائے کہ خواہشات پر لگائے؟ کہ بھائی سونا نہیں اس لیے کہ آپ لوگوں نے مجھے کرسی پر بٹھایا ہے تو مجھے نظر آتا ہے کون سوتا ہے کون جاگتا ہے، اس کے لیے سونا نہیں، اور نیچے نہیں دیکھنا۔ میں نے پہلے ہی آپ کو کہا آپ نیچے دیکھو گے تو سو گے، پہلے میری طرف دیکھتے رہنا، اور جب زیادہ سونے والے ہو جائیں گے تو بیان ختم کر دینا پڑے گا کہ بھائی سو کو جگا سکتے، کوئی بات سنا سکتے ہیں، جاگنے والے آدمی کو کوئی بات سنا سکتے ہیں، اس لیے بھائی سونا نہیں، مجھے نظر آئے گا کہ یہ سو رہے تو میرے لیے بہت بڑا مشکل ہے بات کرنا پھر، اس لیے آپ حضرات سے جاگنے کی درخواست ہے کہ بھائی جاگیں گے انشاءاللہ، کوئی بھی سونا نہیں، اور آنکھیں کھلی رکھ کر میری طرف دیکھ کر بات سنو، بہت ضروری باتیں ہیں، اللہ ہمارے سب کے لیے آسان فرما دے۔ ایک بڑا کام ہے جو اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے معنی یقین کے ہے، سمجھنے کے معنی بیانات کرنے کے، بیانات کو یاد کرنے کے، ملفوظات بیان کرنے کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب ایک مرتبہ میواتیوں سے بات کیا، فرمایا سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا ہاں سمجھ میں آ گئی۔ مولانا نے فرمایا سمجھ میں نہیں آئی، سننے میں آئی ہے، اور سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھنا ہے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی ہے۔ کس کو سمجھ میں آئی ہے؟ دنیا داروں کو دنیا سمجھ میں آئی ہے۔ کیسی سمجھ میں آئی ہے؟ کیوں بھائی 3 دن مہینے میں کرتے ہیں، 2.5 گھنٹہ کرتے ہیں، 4 مہینہ کرتے ہیں، پوری زندگی کرتے ہیں، اور ہر حال میں کرتے ہیں، سردی ہو جائے، گرمی ہو جائے، بارش آ جائے، ہر حال میں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو دنیا سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو سمجھ میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا سمجھ میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے مشغلے پر یقین ہے کہ سوئی کی ضرورت پڑے گی تو کہاں سے آئے گی؟ میری دکان سے آئے گی، میری ملازمت سے آئے گی۔ بچے بڑے ہو جائے اور شادی کرنی ہوگی تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ میرے مشغلے سے آئے گا۔ ان کے لیے مکان لینا پڑے گا تو مکان کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ میرے مشغلے سے آئے گا۔ ہر آدمی کو اپنے مشغلے پر یقین ہے کہ میری چھوٹی بڑی ساری ضرورت یہی سے پوری ہوگی۔ یہ معنی ہے سمجھنے کی، اس کی وجہ سے استقامت ہے۔ جب ہمارے کام کرنے والے عملے کا یہ یقین بنے گا کہ میرے تمام تر چھوٹے بڑے مسائل کا حل سیرت کی روشنی میں اس محنت میں ہے تو استقامت مل جائے گی، اور اس یقین کے بغیر استقامت نہیں ملے گی۔ کبھی کرے گا کبھی چھوڑے گا، اور کرنے چھوڑنے کا نام جو ہے وہ کام نہیں ہے۔ کام وہ ہوتا ہے جس کو روز کیا جائے۔ کام کون سا ہے؟ دنیا کے سارے لوگ سارے دنیا کے کاموں کو روز کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ کام ہے، تو ہر حال میں کرنے کا نام کام ہے۔ تو یہ استقامت جو ملے گی وہ یقین کے راستے سے ملے گی، اس لیے اللہ سے یقین مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو کام پر یقین عطا فرمائے۔ بہرحال یہ بیچ میں بات آ گئی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زندگی کہاں لگائی؟ حکموں پر لگائی یا خواہشات پر لگائی؟ یہ پہلا سوال ہے۔
دوسرا سوال ہے جوانی کہاں لگائی، یہ بھی جان سے متعلق ہے، حکموں پر لگائی یا خواہشات پر لگائی۔ تیسرا اور چوتھا سوال مال سے متعلق ہے کہ مال کیسے کمائی، کمانے میں حکم کو سامنے رکھا یا خواہش کو سامنے رکھا۔ جو آدمی حکم کو سامنے رکھ کر کمائے گا وہ ہر وقت یہ دیکھے گا کہ کم ہو زیادہ ہو، نفع ہو نقصان ہو، حکم پورا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب حکم پورا ہو جائے گا تو نقصان کے باوجود بھی اور کم کے باوجود بھی اس کی ضرورت اٹکے گی نہیں، حکم پورا کرنے کی برکت سے اللہ اس کی ضرورت پوری کر دیں گے، اس کی آخرت بنا دیں گے۔ حکم کا یہ نفع ہے کہ برکت ہوتی ہے، اور برکت کے راستے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے، چاہے نقصان ہو چاہے کم نفع ہو۔ یہ سوال ہوگا کہ کمال کمانے میں حکم کو سامنے رکھا یا خواہش کو سامنے رکھا۔ چوتھا سوال ہوگا کمانے کے بعد کیسے خرچ کیے، حکم پر خرچ کیے کہ خواہشات پر خرچ کیے، یہ سوال ہے۔ آخری سوال ہے جو کچھ جانتے تھے اس پر کیا عمل کیے۔ اس لیے کہ آج کا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ نالج اور علم بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے۔ کسی سے بھی بات کرو تو کہتا مجھے معلوم ہے، کیونکہ معلوم ہونے کا نام دین ہے۔ معلوم ہونے کا نام دین نہیں ہے، جاننے کا نام دین نہیں ہے، ماننے کا نام دین ہے۔ اہل کتاب جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ایسا جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، پھر بھی آپ کو نبی نہیں مانا اور اپنی آخرت اجاڑ گئے، دنیا بھی اجاڑ کر گئے۔ تو جاننے کا نام دین نہیں ہے، ماننے کا نام دین ہے۔ اور جہاں تک جاننے کا تعلق ہے علم کا، اس کے لیے تو ایمان بھی شرط نہیں ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے۔ دنیا میں ایک نہیں ہزاروں لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کے پاس ایمان نہیں ہے اور وہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے دنیا میں کہ نہیں ہو رہا ہے؟ حدیث پڑھا رہے اور مسلمانوں کے بچوں کو ڈگری دے رہے، حالانکہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس میں۔ اس لیے سوال ہوگا کہ جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا، اس لیے کہ ماننے کا اور عمل کا نام دین ہے۔ اگر آدمی نے صحیح زندگی گزاری ہے حکموں پر تو جواب دے سکے گا، جواب صحیح دے دیا تو اس کا عمل نامہ دانے ہاتھ پہ دیا جائے گا۔ جو جنت کا ٹکٹ ہوگا پرصراط پر سے بجلی کی طرح پار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پی کر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا، جہاں پر ہر خواہش پوری ہو جائے گی، ہر مانگ پوری ہو جائے گی۔ دنیا خواہش کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ خواہشات لامحدود ہے، دنیا محدود ہے۔ اس لیے خواہشات کے پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرمایا تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ کہ بھائی کسی بھی فقیر کو پوچھو کہ بادشاہ بننا چاہتا ہے تو کہ ہاں کہے گا کہ نہ کہے گا، ہاں کہے گا، لیکن بن نہیں سکتا دنیا میں، اس لیے کہ دنیا میں خواہش کسی کی پوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہر آدمی کی خواہش جنت میں پوری ہوگی، ہر آدمی جنت میں بادشاہوں کی طرح رہے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں مخاطب تو دیکھے گا تو نعمتوں کا لامتناہی سلسلہ ہوگا اور ہر ایک کا بہت بڑا ملک ہوگا جس کے اندر میں ہر جنتی رہے گا۔ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کم سے کم درجے کی جنتی کو دی جائے گی۔ یہاں تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر لوگ لڑ رہے ہیں، وہاں ہر جنتی کو جو کم سے کم درجے کا ہوگا دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، جہاں ہر خواہش پوری ہوگی، ہر مانگ پوری ہوگی۔ یہ 2 جملوں میں اللہ نے ساری بات بتا دیا کہ جو چاہت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، اور جو زبان کھلے گی وہ زبان کھلتے ہی وہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے اس کو خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ اور اگر آدمی نے اپنی زندگی خواہشات پر گزاری ہے تو ان سوالات کے جوابات یہ دے نہیں سکے گا قیامت کے میدان میں، اور جب نہیں دے سکے گا تو اس کا عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو جہنم کا ٹکٹ ہوگا۔ اللہ میری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ حوض کوثر پر جائے گا تو دھکا دے دیا جائے گا، اور جب پرصراط پر سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو یہ کٹ کر جہنم میں گر جائے گا، اور جہنم میں بیک وقت میں آگ اس کو جلا رہی ہوگی، بیک وقت میں سانپ اور بچھو اس کو ڈس رہے ہوں گے، بیک وقت میں بھوک اور پیاس اس کو ستا رہی ہوگی،
اور بیک وقت میں فرشتے اس کو گر سے مار رہے ہوں گے، اور بیک وقت میں اللہ کی ناراضگی ہوگی. جب اللہ کو پکارے گا تو اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلت کے ساتھ پڑے رہو، ہم سے بات مت کرو. اس لیے میرے دوستو، یہ بنیاد ہے جان اور مال آخرت کے بنانے کے لیے، اور آخرت کے راستے سے دنیا کو بنانے کے لیے. دعوت اور تبلیغ کی محنت، یہ دو لائن ٹھیک کرنے کی محنت ہے. دعوت اور تبلیغ کس لائن کی محنت ہے؟ یہ دو لائن ٹھیک کرنے کی محنت ہے دعوت اور تبلیغ. کہ ہر آدمی کا سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک بدن کا استعمال صحیح ہو جائے، ایک پیسے سے لے کر لاکھوں اربوں خربوں تک کمانے اور خرچ کرنے کا نظام صحیح ہو جائے. یہ دو لائن صحیح کرنے کے لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت ہے. اور اس دعوت اور تبلیغ میں محنت کے دو رخ ہیں سیرت کی روشنی میں. ایک نقل و حرکت ہے، ایک مقامی محنت ہے. ایک ہجرت سے مشابہ ہے، ایک نصرت سے مشابہ ہے. اس لیے اس محنت میں نقل و حرکت ہے، مقام پر بھی اور بیرون میں بھی. لیکن خالی نقل و حرکت نہیں ہے، بلکہ ان 6 بنیادوں کے ساتھ ہے. نقل و حرکت کیوں ہے مقامی اور بیرونی؟ کہ اپنی زندگی میں یہ 6 صفات لانے کے لیے ہے. اس لیے کہ زندگی بنیادوں پر اور مقصد پر آ نہیں سکتی ہے 6 صفات کے بغیر. 6 صفات پورا دین نہیں ہے. لیکن پورا دین زندگیوں میں حقیقت کے ساتھ اور محنت کی جو سطح اللہ کی پسندیدہ ہے وہ زندگی میں قائم نہیں ہو سکتی ہے 6 نمبر کے بغیر. اچھی طرح بات کو سمجھے، یہ پکی چکی باتیں میں آپ حضرات سے کر رہا ہوں. پورا دین حقیقت کے ساتھ اور محنت کی جو سطح اللہ کی پسندیدہ ہے وہ زندگیوں میں آنے کا راستہ 6 نمبر ہی ہے. 6 نمبر کے راستے سے یہ دونوں بنیادیں زندگی میں آئے گی جو ہر ایک سے مطلوب ہے، دعوت اور عبادت. دوسری بات میرے دوستوں، کوئی بھی عمل اللہ کیا مقبول نہیں ہوگا جب تک 6 صفات کی رعایت کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. یہ قبولیت کے شرائط ہے 6 نمبر، کہ جو عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے یہ 6 صفات کی رعایت کے ساتھ پیش کیا جائے تو مقبول ہوگا، ورنہ مردود ہوگا. پوری امت اپنے تمام اختلافات کے باوجود، زبان کا اختلاف ہے امت میں، رنگ کا اختلاف ہے، قومیت کا اختلاف ہے، وطنیت کا اختلاف ہے، فرمائے سارے اختلافات اور مسالک کا اختلاف ہے. ان سارے اختلافات کے باوجود پوری امت ایک اور نیک نہیں بن سکتی ہے 6 صفات کے بغیر. یہ پوری امت کو امت بنانے والے صفات ہیں. پوری امت کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. سلمان فارس کے ہیں، سہیب روم کے ہیں، حضرت بلال حبشہ کے ہیں، عمر قریش کے ہیں، لیکن ایک امت ہے. فرمایا سیدنا بلال، حضرت عمر فرماتے بلال تو ہمارے سردار ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین عمر ابن الخطاب یہ کہہ رہے ہیں. انصار کہہ رہے ہیں سلمان ہمارے ہیں، مہاجرین کہہ رہے ہیں سلمان ہمارے ہیں. آپ فرماتے سلمان تو میرا ہے، میرے اپنے گھر کا ایک فرد ہے. یہ امت نہیں بن سکتی ہے یہ 6 صفات کے بغیر. اس لیے ہماری اس نقل و حرکت مقامی اور بیرونی میں بنیاد یہ 6 صفات ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے کام کرنے والوں پر اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ کام نہ کر رہے ہوں اور سمجھ رہے ہو کہ ہم تو کام کر رہے ہیں. اور فرمایا میری نگاہ میں کام یہ ہے کہ جس کو اللہ نے اس محنت میں لگایا ہے ہر وقت اس کا فکر یہ ہو، اس کی محنت یہ ہو، اس کی دعا یہ ہو کہ یہ 6 صفات اپنی حقیقت کے ساتھ میری زندگی میں آ جائے، امت کی زندگی میں آ جائے. یہ کام ہے 6 صفات کو زندگی میں لانا. اس لیے کہ میرے دوستو یہ 6 صفات میں پھر 2 چیزیں بنیادی ہے. 6 صفات میں 2 صفت بنیادی ہے جو پہلے نمبر کے ہیں. ایک کلمہ ہے اور ایک نماز ہے. مالیات کے لائن کا جتنا نظام دنیا میں ہے اس کے ختم کرنے کی بنیاد صرف کلمہ ہے. جتنا بگاڑ ہے نا مالیات کے لائن کا، 1 روپے سے لے کر لاکھوں اربوں خربوں تک جس لائن کا بھی بگاڑ ہے، اس بگاڑ کے دور کرنے کا راستہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. جب تک کلمہ نہیں بنے گا مالیات کے لائن کا بگاڑ ختم نہیں ہوگا. اور کلمہ بن جائے تو امیر المومنین امانت میں مالیات میں امانت دار ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کچھ کام کر رہے تھے بیت المال کے دیے تھے. ایک صحابی نے آ کر کے کام شروع کیا.
بات کرنا شروع کیا، دونوں نے دیا بجھا دیا. یہ دیا جو ہے بیت المال کے تیل سے جل رہا ہے، وہ ہمارے نجی کاموں کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے کاموں کے لیے ہے. یہ احتیاط زندگی میں جو آئے گا وہ ایمان کے راستے سے آئے گا، اس کے بغیر نہیں آ سکتا. ایک بچی رات کے اندھیرے میں ایماندار ہوگی ایمان کی وجہ سے. ایک چرواہا جنگل میں ایماندار ہوگا ایمان کی کلمے کی وجہ سے، کہ وہ چوری نہیں کر سکتا. چھوٹی بڑا ساری بیماریاں جو ہے وہ یقین کی خرابی کی وجہ سے ہے. جب آدمی کا یقین یہ بنتا ہے کہ زندگی ملک سے بنے گی، مال سے بنے گی، تو سارے جرائم دنیا میں اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، چھوٹے بھی اور بڑے بھی. اس کا حل صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. مالیات کے لائن کے بگاڑ ختم کرنے کے لیے کہ ہر آدمی کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے کی بنیاد صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ ہی زندگیوں کو بنائیں گے، اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑیں گے. بنانے والے بھی اللہ اور اجاڑنے والے بھی اللہ. آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے وہ اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے. اسباب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلے یقین یہ بنے، اور اس کی دوسری بنیاد یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کے یہاں زندگی بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے، اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے. فرمایا کس کی زندگی بنے گی؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا، محمدی بن کر کے مرے گا، اس کی زندگی اللہ بنا دیں گے. جھوپڑا ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے، محل ہے تو محل میں بنا دیں گے. اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت میں سب سے پہلے کلمہ بنانے کی محنت ہے کہ ہر آدمی کا یقین صحیح ہو جائے کہ زندگی اللہ بنائیں گے، اور اللہ کی زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں محمدی بن کر جینا، محمدی بن کر کے مرنا. تو مالیات کے لائن کو درست کرنے کے لیے یہ پہلی بنیاد ہے. اور آدمی کی خواہشات سے نکالنے کے لیے آدمی کی زندگی کو اللہ نے نماز دیا ہے. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک خواہشات سے زندگی نکل کر حکموں پر آئے، اس کے لیے اللہ نے نماز عطا فرمائی. اللہ والے فرماتے ہیں نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے کہ گھر کا دھواں یہیں سے باہر جائے گا اور تازہ ہوا گھر میں یہیں سے آئے گی. فرمایا رذائل زندگیوں سے جو نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے، اور شمائل اور خسائل زندگی میں جو آئیں گے وہ نماز کے راستے سے آئیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان کی آنکھ لڑ گئی ایک لڑکی سے. تو خیر القرون کا زمانہ تھا، تو لڑکی نے لڑکے کو یہ نصیحت کیا کہ آگے کی بات تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے تم 40 دن تک امیر المومنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لو. یہ نسخہ بتایا اس کو. اس نوجوان نے 40 دن امیر المومنین کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی. اس کا یہ اثر ہوا کہ بچی کی محبت بھی نکل گئی، دھیان بھی نکل گیا، اور اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی. اللہ کی محبت پیدا ہو گئی. اس لیے زندگیوں کو نکالنے کا راستہ صرف نماز کا ہے. نماز بنے گی تو زندگی بنے گی، نماز نہیں بنے گی تو زندگی کبھی نہیں بن سکتی. اسی لیے نماز کی خاصیت فرمائی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کی خاصیت یہ ہے کہ زندگی کو صاف ستھری بنا دے گی بے حیائی برائی کے سارے کاموں سے. اس لیے میرے دوستو یہ دو بنیادیں ہماری تبلیغ میں اصل ہے، بنیادیں ہیں. کلمہ مالیات کے لائن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے، اور نماز اپنے بدن کا استعمال ٹھیک کرنے کے لیے ہے. اور ان دونوں میں کمال پیدا کرنے کے لیے علم اور ذکر ہے. اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے علم و ذکر ہے. اس کے بغیر یہ دونوں چیزوں میں کمال نہیں پیدا ہوگا. اکرام مسلم حفاظت کے لیے ہے کہ عمل تو اچھا بنا لیا لیکن حقوق مارے ہیں تو عمل ضائع ہو جائیں گے، دوسرے کے کھاتے میں چلے جائیں گے. تو اکرام مسلم حقوق کی ادائیگی یہ حفاظت کے لیے ہے. اور اخلاص قبولیت کے لیے ہے. اخلاص کس کے لیے ہے؟ قبولیت کے لیے. اور دعوت اور تبلیغ اپنی زندگی میں یہ 6 صفات لانے کے لیے اور پوری امت میں زندہ کرنے کے لیے ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے میرے دوستو ہماری جو محنت ہے وہ ان 6 صفات کے ساتھ ہے. تو اب یہ 6 صفات ہماری زندگی میں آئے، اس کے لیے صرف پھرنا کافی نہیں ہے. صرف پھرنے سے آدمی نہیں بنے گا.
آدمی اس محنت سے بنے گا اور ان بنیادوں سے بنے گا جس کے لیے پھرنا ہی. اگر وہ بنیادوں کے ساتھ پھرنا ہوگا تو یہ محنت آدمی کو بنا دے گی اور عالم کو بھی بنا دے گی. اتنی طاقتور محنت ہے. آدمی کو بھی بنا دے گی, پھرنے والے کو بھی, اور عالم کو بھی بنا دے گی. شرط یہ ہے کہ بنیادوں کے ساتھ پھرنا ہو. تو ہماری محنت کی کیا بنیادیں ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ پھرنے والے کا بننا ہے. کس کا بننا ہے؟ جو پھرے وہ بنے. اس لیے کہ دین کی بنیاد دنیا میں پھیلنے کی یہ ہے کہ پہلے مجمع بنے گا, افراد بنیں گے, پھر مجمع بنے گا, پھر عالم بنے گا. افراد کے راستے سے مجمع بنا صحابہ کا, اور صحابہ کے مجمع کے ذریعے سے عالم بن گیا. صرف بننے کی باتیں ہو, بننا نہ ہو تو دنیا میں بناؤ کبھی نہیں آ سکتا. اس لیے سب سے پہلی بنیاد ہے محنت کرنے والے کا بننا. تو بننے کی کیا معنی ہے؟ بننے کے معنی ہے دو چیزوں کا بننا. ایک تو دل کا بننا. اس کا بننا آدمی اپنے دل کے تابع ہے. سارے نبیوں کی محنت کا میدان آدمی کا دل ہے. تو تبلیغ کی محنت جو ہے وہ محنت کرنے والوں کے دل کو بنانے کی محنت ہے. اور دل کے بننے کے معنی یہ ہے کہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف. کہ سب کو ناراض کر سکتے ہیں, اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن میں 3 چیزوں کو بتایا ہے 8 کے مقابلے میں. 3 چیزوں کو 8 چیزوں کے مقابلے میں بیان کیا ہے اس آیت میں. قل ان کان آباؤکم میں اگر تمہارے باپ, بیٹے, بھائی, بیوی اور برادری, یہ رشتے داریاں بتائیے. پھر مال بتایا, تجارت بتائی اور مکانات بتائیے. 8 چیزیں بتائی. ہر آدمی ان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے. ہر آدمی ان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے. فرمایا اگر یہ 8 چیزوں کی محبت اللہ سے, اللہ کے نبی سے, اللہ کے حکم سے, نبی کے طریقے سے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے کام سے زیادہ محبوب ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظام کرو. اور اللہ فاسق قوم کو کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے. تو آدمی فسق سے کب نکلے گا؟ فسق سے نکلے گا جب اللہ کی, نبی کی اور اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت کی محبت ان 8 چیزوں پر غالب آ جائے. کیا جائے؟ غالب. ختم کرنا نہیں ہے. کسی سے کوئی چیز محبت ختم کرنے کی بات نہیں ہے. اللہ رسول کی اور کام کی محبت غالب آنی چاہیے. 1% غالب آ جائے گی, کام ہو جائے گا. وہ 50% ہو اور اس کی تینوں کی محبت 51% ہے تو کام ہو جائے گا. اس لیے کہ جو اطاعت زندگی میں پیدا ہوگی وہ اللہ کے تعلق سے پیدا ہوگی. اس لیے سب سے پہلی بنیاد دل کے بننے کی ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, اللہ سے محبت ہو جائے, اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے, یقین پیدا ہو جائے کہ سب کو ناراض کر سکتے, اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. ہمارے دل کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے. کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کے حکموں کی طرف. کہ زندگی حکموں کے راستے سے بنے گی, مال اور ملک سے نہیں بنے گی. حکموں سے محبت ہو جائے, حکموں سے عظمت آ جائے, حکموں سے زندگی کے بننے کا یقین آ جائے. دل کا رخ حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کا بڑے سے بڑا نقشہ حکم کے مقابلے میں آئے گا تو مال کو توڑیں گے, چھوڑیں گے, حکم پورا کریں گے. اقتدار کا بڑے سے بڑا نقشہ آیا, اس کے مقابلے میں حکم آئے گا تو حکم پورا کریں گے, اقتدار کے نقشے کو توڑ دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا, باغیوں نے یوں کہا کہ اگر آپ خلافت چھوڑ دیں تو ہم آپ کو شہید نہیں کریں گے. تو حضرت عثمان نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات فرمائی تھی کہ عثمان, اللہ تم کو ایک لباس پہنائیں گے اور لوگ اس لباس کے نکالنے کا مطالبہ کریں گے, تو لباس تم نکالنا نہیں, اور وہ لباس خلافت کا ہے. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چھوڑ سکتا, شہید ہو سکتا ہوں. شہید کر دو گے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن حضور کی بات کو توڑ نہیں سکتا, اللہ کے حکم کو چھوڑ نہیں سکتا. تو دلوں کا تعلق اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے. دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ ہر وقت آپ کے دھیان میں رہے کہ میری یہ بات ہے, میرا یہ سننا ہے, میرا یہ کام ہے, مجھے جنت بنائے گا یا میری جنت کو اجاڑے گا. یہ 3 بنیادیں ہیں. یہ دل میں آ گئی تو سمجھے دل بن گیا. پھر تبلیغ کی محنت اس کے لیے ہے. دوسری بنیاد تبلیغ کی یہ ہے
کہ ہر محنت کرنے والے کا اس محنت سے فکر بدلے. کیا بدلے؟ فکر بدلے. اس لیے کہ آدمی کی زندگی بھر کی محنت جو ہے وہ فکر کے تابع ہے. محنت کس کے تابع ہے؟ فکر کے تابع. جیسا فکر ہوگا ایسی محنت ہوگی. فکر دنیا کا ہے اور محنت تبلیغ کی ہے تو تبلیغ کیسی ہوگی؟ ادھوری تبلیغ. کبھی اب جو مطلوب ہے وہاں تک پہنچے گی نہیں. زندگی بیت جائے گی، مقصد تک آدمی پہنچ نہیں سکے گا. اس لیے کہ فکر بدلا نہیں. جب تک فکر نہیں بدلے گا تب محنت نہیں بدلے گی. اگر فکر دنیا کا ہے اور محنت تبلیغ کی ہے تو تبلیغ ایسی ہوتی رہے گی جیسے مری بکری اللہ کے نام. مری بکری کس کے نام؟ اللہ کے نام. تو ایسے ہی ادھورا مال ہی تیار ہوگا دنیا میں کہ بھائی ادھورے لوگوں سے کوئی کام ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ ادھورے ڈاکٹر کے ہاتھ میں آپ اپنا علاج دیں گے؟ ادھورے وکیل کے ہاتھ میں مقدمہ دیں گے؟ ادھورے ڈرائیور کو آپ جو ہے نا گاڑی ہاتھ میں دیں گے؟ ادھورے حافظ صاحب کو تراویح میں کھڑا کریں گے؟ تو اتنا بڑا کام دنیا میں کہ دنیا میں ہدایت عام ہو جائے، حق بلند ہو جائے اور باطل نیچے ہو جائے اور حق امت کے سارے مسائل حل ہو جائے اور انسانیت کا سویا ہوا نصیب جاگ جائے کہ بھائی ادھورے لوگوں سے ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو دوسری بنیاد جو ہماری تبلیغ کی ہے وہ فکر کی تبدیلی ہے. فکر کے بدلنے کے معنی کسی چیز کا چھوڑنا نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام میں ملنگ پنا نہیں ہے. ملنگ پنا کہتے ہیں کہ سب چھوڑ کر کے کونا پکڑ لینا. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ دوسروں پر بوجھ بن کر کے وہ تبلیغ کریں گے اور ماں باپ کے لیے، بھائیوں بہنوں کے لیے بوجھ بنیں گے. کیا اس کی اجازت نہیں ہے؟ نہ عبادت میں اس کی اجازت ہے اور نہ دعوت میں اس کی اجازت ہے کسی پر بوجھ بننے کی. اسلام میں ملنگ پنا نہیں ہے. ملنگ پنا یہ اہل باطل کا شیوا ہے اور نفسانیت بھی اہل باطل کا شیوا ہے. نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو کہ آدمی کی زندگی کا مقصد کیسا بن جائے، حلال سے آئے حرام سے آئے پیسہ آنا چاہیے. یہ بھی اہل باطل کا شیوا ہے. اسلام ان دونوں کے بیچ کا صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہوگی، کاروباری زندگی ہوگی، لیکن دینداری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی. بس اتنا سا ہے. کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے. زندگی میں کیا ترتیب ہوگی کہ جب اللہ کے دین کی محنت کا کوئی تقاضا آئے گا تو اس کو آگے رکھیں گے، دنیاوی تقاضے کو پیچھے کر رکھیں گے. بس اتنا ہے. آگے پیچھے رکھنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ایک آدمی کا ٹوپی بنانے کا کارخانہ ہے یا جوتا بنانے کا کارخانہ ہے. یہ کہیں بھی جائے گا تو ٹوپی دیکھے گا، جوتا دیکھے گا. شادی میں جاوے تو ٹوپی اور جوتا دیکھے، میت میں جاوے تو ٹوپی اور جوتا دیکھے. اس کی فکر ہی ٹوپی بن گئی، جوتا بن گئی. کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، شادی بھی، سارے کام کرتا ہے، لیکن فکر ٹوپی کا ہو گیا. یہ معنی ہے فکر کی تبدیلی کے. اس محنت کے واسطے سے ہر محنت کرنے والے کا فکر بنے دعوت کا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کا، انسانیت کی ہدایت کا. کہ دنیا میں کیوں جئیں گے؟ کیا اس لیے جئیں گے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. اس کے لیے اگر میرے خون کا آخری قطرہ بہانا پڑے تو اس کے لیے میں تیار ہوں، اور آخری پائی لگانی پڑے تو اس کے لیے تیار ہوں. اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہونا چاہیے. اس لیے کہ زمین اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے اور عبادت کے لیے عبادت ہوگی اس پر، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے. اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث نیک لوگ ہوں گے جو انسانوں کو نیکی کے راستے پر چلائیں گے تاکہ کسی کی آخرت اجڑی نہیں، سب کوئی آخرت جو ہے وہ بن جائے. اس لیے میرے دوستو یہ محنت جو ہے وہ فکر کی تبدیلی کے لیے ہے. یہ دو چیزیں بنانے کے لیے تبلیغ ہے. جب یہ دو چیزیں بن جائے گی تو آدمی کا ہر قدم اس کو اللہ کے اور آخرت کے قریب کرے گا. عبادت کر کے، دعوت کا کام کر کے، بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر، کاروبار کر کے، ہر کام اس کو اللہ کے اور جنت کے قریب کرے گا. اس لیے کہ مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے، مسلمان کا ہر کام دین ہے. اور مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا ہے، مسلمان تو دیندار ہی ہوتا ہے. دنیا دار جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، مسلمان تو دیندار ہوتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو فکر کے بدلنے کی محنت ہے. اب یہ دو بنیادیں ہماری بنے، اس کے لیے کیا راستہ؟
اس لیے کہ محنت اس وقت میں صحیح رخ قائم کرے گی زندگیوں میں جب فکر بدلے گا. تو محنت کا صحیح رخ بھی سمجھ لیں کہ محنت کا صحیح رخ کیا ہے. محنت کا صحیح رخ میرے دوستو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں امت میں قائم فرمایا. وہ محنت کا صحیح رخ ہے. محنت کا صحیح رخ کون سا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں امت میں محنت کا جو رخ قائم کیا وہ صحیح رخ ہے. اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ایک مجمع کو وہاں تک پہنچانا مقصود ہے. ایک مجمع کو وہاں تک پہنچانا مقصود ہے جہاں پر صحابہ تھے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے اس سطح پر پہنچ جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے. تو ہماری منزل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر چھوڑ کر گئے تھے بھائی؟ کہ بھائی یہ موجودہ ہماری جو سطح ہے اس پر چھوڑا آپ نے امت کو؟ امت کی جو سطح ہے اس پر چھوڑا نہیں. آپ نے امت کو جہاں پر چھوڑا ہے وہاں 100% ایمان والوں میں 2 بنیادیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی. ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. ہر فرد امت میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا تھا. دوسری بات ہر فرد امت میں یہ تھی کہ اللہ کے دین کے لیے جب تقاضا آئے تو اس تقاضے پر اپنی جان مال لگانا سستا بنا دیا تھا اللہ کے حکم اور دین کی محنت کے تقاضے کے مقابلے میں. کہ ہماری جان کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں, اور ہمارے مال کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے. ویسے مسلمان کا مال بہت قیمتی اور جان بھی بہت قیمتی. اگر ساری دنیا مل کر کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائے تو اللہ ساروں سے بدلہ لیں گے. مسلمان کی جان اتنی قیمتی اللہ کی نگاہ میں, اور مسلمان کا مال اتنا قیمتی ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا کوئی مال چوری کر کے جا رہا ہے تو اس کو حکم ہے کہ اپنی نماز توڑ کر اپنے مال کو بچا لے. مسلمان کا جان بھی قیمتی, مال بھی قیمتی, لیکن اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی بھی قیمت نہیں. اللہ بڑے, اللہ کا دین بڑا. اس کے لیے ایک جان لگانے کا تقاضا ہے تو ایک لگا سکتے ہیں, اور پوری جان لگانا ہو 1000 جانیں لگانی ہو تو 1000 جانیں لگا سکتے ہیں. 100 لگانے کا تقاضا ہے تو 100 لگا سکتے ہیں, اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو جھاڑو مار کر لگا سکتے ہیں, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سے معاملہ کریں گے تو اللہ اجاڑیں گے نہیں, آباد کر دیں گے. اس لیے کہ جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے اللہ اس کو اجاڑتے نہیں, اس کو آباد کر دیتے ہیں, بلکہ نسلوں کو آباد کر دیتے ہیں. اس لیے میں یہ 2 بنیادیں تھی صحابہ میں. ایک پورا دین حقیقت کے ساتھ تھا, ایک جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا. ان 2 بنیادوں کی وجہ سے اللہ نے ایک چھوٹی سی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں اتنا بڑا کام لیا. صحابہ کی جماعت جو ہے وہ تھوڑی بھی ہے اور کمزور بھی ہے, وسائل نہیں ہے, اور تھوڑی جماعت چند لاکھوں میں ہے, کروڑوں میں نہیں ہے. تو اتنا بڑا کام اس سے لینے کی کیا بنیاد ہے؟ کہ یہ 2 بنیادیں ہیں. جب اس محنت کے ذریعے سے یہ 2 بنیادیں امت کے ایک مجمع میں زندہ ہو جائے گی تو اللہ اس مجمع سے وہ کام لیں گے جو کام اللہ نے صحابہ سے کام لیا. اگر وہ مجمع تھوڑا ہوگا تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے, اور اگر وہ کمزور ہوگا تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی کر دیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یزیدکم قوۃ الی قوتکم, میں اپنی قوت تمہارے ساتھ ملا کر تم کو قوی بنا دوں گا. اور اللہ کے لشکر بہت ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو, تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کتنے ہیں. جب کسی کی مدد کرنے پر آئیں گے تو کس راستے سے کریں گے, اور کسی کی پکڑ پر آئیں گے تو کس راستے سے کریں گے, کوئی نہیں جانتا, اللہ جانتے. اللہ کے پاس ہر چیز کے لامحدود اسباب ہے. اس لیے میرے دوستو ہماری منزل یہ ہے کہ یہ 2 بنیادیں ہمارے اندر امت میں زندہ ہونا چاہیے. تو صحابہ میں یہ بنیادیں کیسے زندہ ہوئی؟ کہ بھائی کیسے زندہ ہوئی؟ صرف محنت کا رخ صحیح کرنے کے نتیجے میں ہوئی. آپ غور کریں اس پر. آپ کی صحبت تو بالکل کیمیا ہے, اس سے کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صحابہ نے اپنی جان مال کو آپ کے اشاروں پر لگایا, جس کے نتیجے میں یہ 2 بنیادیں ان میں زندہ ہو گئی.
آپ نے کیا محنت زندہ کی ان میں؟ آپ نے محنت کا یہ رخ لیا کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر اتنی لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے. ایمان کے سیکھنے پر لگاوے، ایمان کے پھیلانے پر لگاوے. کتنا لگاوے؟ اور جتنا تقاضا ہے اتنا لگاوے. اس لیے آپ کے زمانے میں تشکیل تقاضے کی تھی. ہے تو صحابہ ہم پڑھیں، آپ کو 3 دن کی تشکیل نہیں ملے گی وہاں. یہ تو اللہ والوں نے ہم کو ایک رخ پر ڈالنے کے لیے ترتیب بنائی ہے. جیسے قرآن پڑھنے کے لیے الف با تا پڑھنا پڑتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے ABCD پڑھنا پڑتا ہے، ایسا یہ کام تک پہنچنے کے لیے ہم کو ایک محنت کا رخ دیا. 4 مہینہ چلہ 3 دن مقامی کام، ورنہ ہماری منزل یہ ہے. اور کام اس وقت میں ہوگا جب ایک مجمع میں یہ بنیادیں زندہ ہوگی. وہ مجمع کتنا ہوگا ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں. کہ 500 سے ہو جائے گا، 5000 سے ہو جائے گا، 5 لاکھ سے ہو جائے گا، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں. لیکن کام اس وقت میں ہوگا جب ایک مجمع میں یہ 2 بنیادیں زندہ ہو جائیں. تو ایک تو محنت کا یہ رخ قائم کیا کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر اتنی لگائے جتنا دعوت کا تقاضا ہے. نمبر 2، ہر ایمان والا اپنی جان مال عبادت پر اتنی لگائے جتنا عبادت کا تقاضا ہے. عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے، عبادت امت میں زندہ ہو جائے. یہ دوسری بنیاد ہے. صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ باتیں ملے گی میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں. تیسری بنیاد اخلاق ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر لگائے گا. یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، مقروضین پر، بیمار پر اپنی جان مال لگائے گا جتنا اخلاق کا تقاضا ہے. نمبر 4، اپنی اور اپنے متعلقین کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگیں گے اور پورا کرنے میں بھی لگیں گے. اسلام میں نے کہا نا ملک بنا نہیں ہے اور نفسانیت نہیں ہے. اس لیے ہماری ضرورت سے اسلام انکار نہیں کرے گا. اسلام ضرورت کو حاصل کرنے کا حکم دے گا. اسی لیے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرمایا فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال کمائی میں لگنا بھی فرض ہے. فرمایا قیامت کے دن آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی صدقہ وہ مال ہوگا جو اس نے اپنی بیوی بچوں کو حلال طریقے سے کما کر کے کھلایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس لیے میرے دوستوں اپنی اور اپنی ضرورتیں ہیں. ہر آدمی کی 5 ضرورتیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے. اور یہی اپنے متعلقین کی ہے، بچوں کی، بچیوں کی ہے. ان سب کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے، سکھانا ہے اور اس کے پورا کرنے میں بھی لگنا ہے. لیکن بقدر ضرورت لگنا ہے، اسراف سے بچ کر کے لگنا ہے. یہ محنت کی ترتیب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی. کہ اس میں کتنا لگیں گے؟ فرمایا بقدر ضرورت لگیں گے اور اسراف سے بچ کر کے لگیں گے. اس لیے کہ ضرورت کی حد ہے، اسراف کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ والے فرماتے ہیں اسراف کی مثال آگ کی ہے. آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا نہیں، بولے اور لاؤ. ایسا اسراف ہے. جب زندگی میں اور امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس جان مال نہیں ہے، جان مال بہت ہے، لیکن زندگی میں اسراف داخل ہو گیا ہے. اس نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا. نہ دعوت کے لیے بچی، نہ عبادت کے لیے بچی، نہ اخلاق کے لیے بچی. یہاں تک کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچی، اپنی بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے نہیں بچی. کہا کیا ہوا؟ کا اسراف نے کھا لیا. اس میں میرے دوستو یہ محنت کا رخ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. اور یہ محنت کا رخ اتنا طاقتور ہے کہ اگر امت کے ایک معتد ہی مجمع میں زندہ ہو جائے تو صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے. صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی سالوں میں ہو جائے. آپ انداز لگاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. تو انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور گمراہی آخری درجے کی، اس سے آگے کا تصور نہیں ہو سکتا. جو گمراہی ان کے پاس تھی اور جو جہالت تھی اس سے آگے کا تصور نہیں ہو سکتا، آخری درجے کی. اور یہ ساری جہالت اور گمراہی جو 600 سال کی تھی وہ صرف 23 سال میں ختم ہوئی. کتنے عرصے میں ختم ہوئی؟ صرف 23 سال میں. تو اس کی کیا بنیاد ہے؟ فرمایا یہ محنت کا صحیح رخ ہے جس نے مجمع بھی بنا دیا اور ماحول بھی بنا دیا. 23 سالہ محنت کے نتیجے میں کیا کام ہوا؟ فرمایا یہ 2 بڑے کام ہوئے. ایک مجمع تیار ہو گیا. اس لیے کہ جب کبھی بھی آپ کو عالم کو دعوت دو گے تو آپ کو 2 چیزیں دنیا کے سامنے پیش کرنی ہوگی. ایک تو مجمع پیش کرنا ہوگا کہ اسلام عملی طور پر آ کر کے سمجھے کہ بھئی ہمارا مجمع ایسا ہے کہ اس کی زندگی میں 100% دین آپ دیکھ لو.
ہر لائن کا دین آپ کو ان کی زندگی میں ملے گا. ایسا مجمع بنانا مقصود ہے. مجمع بنے جب دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ہم. ورنہ تقریر تحریر و تعلیم اسلام کے بارے میں بہت ہے. وہ پوچھتے بتاؤ تو صحیح کہاں ہے اسلام ہے. کوئی ملک بتاؤ, کوئی صوبہ بتاؤ, کوئی ضلع بتاؤ, کوئی گاؤں بتاؤ جس میں ہم جا کر کے اسلام کو سیکھیں اور سمجھیں. اور دوسرا ماحول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے یہ دو کام ہوئے. ایک تو مجمع تیار ہو گیا جو پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اسلام و مسلمان ہیں. اس لیے ان کی دعوت اسلم و تسلم کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کا کون سا اسلام؟ فرمایا ہمارے جیسے ہو جائے. اتنا بڑا کام ہوا 23 سال میں. دوسرا کام یہ ہوا کہ ماحول بن گیا پورے حجاز کا. اس لیے کہ ماحول کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک آدمی ٹھنڈے ملک کا رہنے والا ہے, اگر آپ اس کو گرمی پر گھنٹوں تقریر کرو تو سمجھ میں آئے گی گرمی کس کو کہتے ہیں؟ تو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ماحول میں آپ اس کو ہوائی جہاز میں بٹھا کر کے مئی جون میں دلی ایئرپورٹ پر اتار دو, بغیر تقریر کے سمجھ میں آ جائے گی. کیوں آ جائے گی نہیں؟ ماحول سمجھا جاتا ہے آدمی کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی محنت سے ماحول بنا, خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا, کہ جس میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے آپ کو بے نمازی نہیں ملے گا مسلمانوں میں. 100% ایمان والے اپنے دین سے باخبر تھے, اپنے دین پر عمل کرنے والے تھے. 100% ایمان والے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ, احسان کے ساتھ, ایثار کے ساتھ, حیا کے ساتھ, سادگی کے ساتھ جینے والے تھے. آپ کو تلاش کرنے سے کوئی دنیا کا تعلیم نہیں ملے گا, سارے آخرت کے اللہ کی رضا کی تعلیم ملیں گے. اور 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ میں باپ ہوں, بچوں کی ذمہ داری میرے پر ہے, مسلمان ہوں, اسلام کی ذمہ داری بھی میرے پر ہے. دنیا کی ذمہ داری کے لیے جتنی مال صلاحیت لگانی پڑے گی خوشی خوشی لگاؤں گا, ایسا ہی دین کے لیے بھی جتنی جان مال لگانا کی ضرورت ہوگی خوشی خوشی لگاؤں گا. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میری جان مال اللہ کے دین پر لگ جائے, اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں. تو یہ ماحول بن گیا. کوئی بے ایمان وہاں جائے تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا ہے, اور کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے آئے تو 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے واپس چلی جاتی ہے, اس لیے کہ ماحول میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کام دیا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. یہ دعوت و تبلیغ کی جو ترتیب ہے یہ ابتدائی ترتیب ہے, منزل یہ ہے. اب اس کو منزل بن کر ہم کو صحیح طریقے سے اپنی محنت سے چلنا ہے. اس لیے کہ محنت صحیح ہوگی تو آگے کی استعداد پیدا کرے گی, اور اگر محنت میں رسم ہے, رواج ہے اور روح ختم ہو گئی ہے تو آگے کی کوئی استعداد پیدا نہیں ہوگی. آگے کی جو استعداد پیدا ہوگی وہ اندر کی روح کی وجہ سے اور نہج کے صحیح ہونے کی وجہ سے ہوگی. اس لیے میرے دوستو, یہاں تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ اچھا 4 مہینہ ہے. کیا ہے سیڑھی؟ اچھا 4 مہینہ لگانا. اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے میں اتنی بڑی زبردست طاقت رکھی ہے. شرط یہ ہے کہ اچھا 4 مہینہ لگے. اچھا 4 مہینہ لگنا کس کو کہتے ہیں؟ اچھا 4 مہینہ لگنا اس کو کہتے ہیں کہ وقت بھی پورا ہو, اعمال بھی پورے ہوں. کیا ہو؟ وقت کا بھی 120 دن پورا, وقت کا 120 دن, اور ہر عمل کو 120 دن. 120 دن کا تہجد, 120 دن کی صبح شام کی تسبیح, 120 دن کی صبح شام کی تعلیم, 120 دن روزانہ 5 گشت, اور 120 دن روزانہ قرآن پاک کی تلاوت. ہر عمل کو 120 دن. تو کرنے کے کام کرتے ہوئے, بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا 4 مہینہ لگانا. ہر جگہ سے جماعت نکالنے کی محنت کے ساتھ 4 مہینہ لگانا. اس لیے کہ ہم تقریر کرنے کے لیے نہیں پھرتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو زندہ کرنے کے لیے دنیا میں پھرتے ہیں دعوت اور تبلیغ کے راستے سے. اس لیے ہر جگہ سے جماعت نکالنے کی محنت کرتے ہوئے اپنا وقت لگانا. جماعت کوئی صندوق میں نہیں ہے کہ تالا کھول کر آپ نکال لیں گے. جماعت نکالنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتا ہے, بہت تھکنا پڑتا ہے, اور بہت صدقہ کرنا پڑتا ہے, بہت صلاۃ الحاجہ پڑھنا پڑتا ہے, تب جا کر جماعت نکلتی ہے. یہ فکر کی تبدیلی کی محنت ہے, اور دل کا رخ صحیح کرنے کے لیے کرنا اور بچنے کی محنت ہے. اسی دل کا رخ صحیح ہوگا. اور 2 لائن کی محنت سے آدمی کا فکر بدلے گا. ایک دن جماعت نکالنے کی محنت سے, ہر جگہ مسجد وار جماعت نہیں ہے تو بنانے کے ساتھ اپنا 4 مہینہ. بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانے کی محنت کے ساتھ 4 مہینہ. آپ وقت لگائے ہوئے لوگ تھوڑے سے حرکت میں ہیں, بہت ہی وقت لگائے لوگ, تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر لگانے کی محنت کے ساتھ 4 مہینہ.
اور دن بھر تھکتے ہوئے رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں، آہوزاری میں لگنے کے ساتھ 4 مہینہ ایسا اچھا 4 مہینہ لگا دے کہ دل کا رخ صحیح ہو جائے، فکر صحیح ہو جائے. بس اس کے بعد اللہ ہمت دے تو ہر سال 4 مہینہ لگاوے، مہینے میں 10 دن لگاوے، روزانہ 8 گھنٹہ لگاوے. اگر اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو بھئی اپنا چلہ لگاوے، اپنی جماعت بنا کر وقت پر لگائیں. 9 مہینہ ہو گیا بچے کو تو کہ بچے کو دنیا میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اور نہیں آوے تو کیا کس کے لیے خطرہ؟ بچے کے لیے بھی خطرہ، اس کی ماں کے لیے بھی خطرہ. اس لیے آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے. تو ایسا ہی چاند کا چلہ اپنا وقت پر لگانا، بغیر تشکیل کا انتظار نہیں کرنا کہ کوئی آ کر میری تشکیل کرے. ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کون سے مہینے میں میرا وقت پکتا ہے اور مجھے اپنی جماعت بنا کر کے جانا ہے. چلہ لگاوے، مہینے میں 3 دن لگاوے، ہفتے کے تعین کے ساتھ اپنی جماعت بنا کر روزانہ 2.5 گھنٹہ 150 منٹ پورے لگاوے. اس محنت کے ساتھ میں چلیں گے صحیح طریقے سے تو آگے کی استعداد پیدا ہوتی رہے گی. اور اپنی منزل صحابہ کو بنائیں گے تو یا تو اللہ پہنچا دیں گے وہاں تک، نہیں پہنچے تو اللہ ان کے ساتھ حشر فرما دیں گے. جو پہنچ گیا وہ بھی چمک گیا، اور جس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی چمک جائے گا. اللہ کے درد و عشق کا یہی نظام ہے کہ ایک آدمی نے حفظ شروع کیا اور حافظ بننے سے پہلے مر گیا تو اللہ اس کو کیسا اٹھائیں گے؟ حافظ اٹھائیں گے. ایک آدمی حج کے لیے نکلا، لندن ایئرپورٹ پر احرام کی حالت میں مر گیا تو اللہ قیامت کے دن اس کو حاجی اٹھائیں گے. ہم صحابہ کو اپنی منزل بنا کر صحیح محنت کے ساتھ چلتے رہیں گے اور تدریجی طور پر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہیں گے تو یا تو اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے، نہیں پہنچے تو اللہ ان کے ساتھ حشر فرما دیں گے. تو اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے بھائی؟ اچھا 4 مہینہ لگانا. تو اچھا 4 مہینہ لگانے کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ میں اچھا 4 مہینہ لگانے کے لیے تیار ہوں. کہو کھڑے ہو کر کے کہ اچھا 4 مہینہ میں لگاؤں گا. کہو کھڑے ہو کر، کہو کھڑے ہو. اچھا 4 مہینہ لگانے کے لیے بولو، صرف پھرنے کے لیے نہیں، اچھا 4 مہینہ لگانے کے لیے. اللہ قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے، ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے، اللہ دنیا بھی اچھی بنائے، اللہ آخرت بھی اچھی بنائے. کہو کھڑے ہو کر. یہ دعائیں سب کے لیے ہے، جو کھڑا ہوگا ان سب کے لیے دعائیں ہیں. یہ کہو کھڑے ہو کر کے اچھا 4 مہینہ لگائیں گے. فرمائے، ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے. اور بتاؤ بھائی ساتھی، کھڑے ہو کر اپنا نام لکھے، اور بھی ساتھی لکھنے والے لکھو بھائی تاکہ جلدی سے کام پورا ہو جائے. میں نے اپنی بات اس لیے پوری کیا کہ آپ کو کھانا کھانا ہے. تو میں نے کہا بھی آپ کے کھانے کا وقت بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس لیے وقت میں بات پوری کر دیا. جی بتاؤ، اب آپ کی طرف سے تشکیل ہوئے، جلدی بتاؤ. 4 مہینے کا ارادہ کرو، اپنے وقت کی کوشش کرو، اللہ سے دعا مانگو، تھوڑا صدقہ کرو، وقت کا تعین کرو کہ اس وقت میں جاؤں گا. لوگوں کو دعوت دو کہ میں 4 مہینہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، اللہ آسان فرما دے گی. اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.